بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہم سب کو دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے قبول کیا۔ بے شک یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ایک جگہ فرمایا ہے هو اجتباکم، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چنا ہے۔ اب کس کو چنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے لوگوں کو چن لیا تھا پہلے ہی، کہ جتنی بھی انبیاء کرام ہیں سبھی کی روحیں چنی ہوئی ہیں، اور جتنی بھی قومیں ہیں سبھی کی روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کے متعلق چن لیا تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ اب امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو چنا۔ امت محمدیہ کے لیے صرف اسی امت کو یہ خاصیت دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یہ دین کی کام کرے گی۔ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں آئیں، ہر امت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے حکم پہ کھڑے ہو جاتے، نبی کے طریقے پہ چل لیتے اور وہ کامیاب ہو جاتے۔ ان کی بخشش اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر رکھ دی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب امت محمدیہ کو پیدا کیا تو چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ خصوصی درجہ دیا کہ اس کو دعوت کی محنت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کی محنت امت محمدیہ کو دی ہے، تو یہ اس کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی دنیا میں قوموں کو پیدا فرمایا ہے، ان سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ جنت میں داخل ہوگی۔ آخر سب سے بعد میں آئی ہے اور سب سے پہلے کیسے جا سکتی ہے؟ تو صرف اور صرف اس کا ریزن اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امت محمدیہ کو یہ خصوصی درجہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس کو دعوت کی محنت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ ان کی امت بہت اہم ہے، ان کی قوم بڑی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ ہماری امت اور ہماری قوم تو سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے لاڈلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، پوچھا ہے اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات اور اکرامات کا معاملہ فرمایا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شبہ ہوا تھا کہ شاید ان کی امت سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہماری جو لاڈلہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی امت کو اس لیے ہم نے سب سے اونچے درجے پہ رکھا ہے کہ اس کا ہر فرد داعی ہوگا، اس کا ہر فرد نبیوں والا کام کرے گا، اس کا ہر فرد محنت کرے گا دعوت کی اور دین کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے، اور سب سے بڑا قوت برداشت والا بھی اس وقت کا جو ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا رب العالمین، اگر وہ امت کا ہر فرد دین کی محنت کرے گا تو وہ انبیاء والا علم اور انبیاء والا حلم کہاں سے لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے علم میں سے ان کو علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرماؤں گا جو دین کی محنت اور دعوت کی محنت کریں گے۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، اللہ کے کتنے بڑے جو ہے بندے اس سے پڑے ہوئے ہیں جو
جنہوں نے کسی مدرسے میں تو تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین علم سے نوازا ہے، اور زبردست قوت برداشت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور بڑی زبردست حکمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم سے ان کو حلم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اس سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور سب سے بعد میں آنے والے نبی ہمارے آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جنت میں سب سے پہلے وہی داخل ہوں گے۔ جنت کی چابی ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور سب سے پہلے جانے والی امت جنت میں وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری مدد فرماتے رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم محنت کو اور عظیم نعمت کو تج دیا اور چھوڑ دیا، اور دنیا کے معاملات میں ایسا گھر گئے، دنیا کی چیزوں میں ایسا لگ گئے کہ ہمیں سہروزہ اور ہمیں روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کی دین کی محنت کرنا مشکل ہے۔ آخر ایسا دوستو کیوں ہے؟ آخر ہمارے دلوں سے اس کی حقیقت کیوں نکل گئی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، نبی کے کلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، دین کی مجلسوں میں ہم بیٹھے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہماری اب کوشش ہونا چاہیے اور فکر ہونا چاہیے کہ ابھی تک جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب جو بچا ہوا وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کی محنت کے لیے صرف کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا وقت دین کی محنت کے لیے لگایا جائے، نہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے، ہم لوگوں کا قوا کمزور ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہمیں ترتیب بتائی جا رہی ہے بڑوں کی جانب سے، ذمہ داریوں کی جانب سے، ہم اسی اعتبار سے کام کریں۔ روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے، اگر نہیں 2.5 گھنٹے لگا سکتے تو آدھا گھنٹہ تو دین کی محنت کے لیے ہم ضرور ہی صرف کریں۔ دنیا کی چیزوں کے لیے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن جس چیز پہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر 10 منٹ نہیں لگاتے۔ تو دوستو، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے جو فرائض ہیں، اللہ نے نمازیں، روزے، ان کو باقاعدگی سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور اس کے بعد دعوت کی محنت میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ صرف کریں، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں۔ بغیر ترتیب کے کوئی کام صحیح نہیں ہوا کرتا۔ زندگی کی ایک ترتیب بنائیں کہ اب تک جو ہمارا وقت جیسے تیسے کٹ گیا، دنیا میں کٹ گیا، لیکن اب باقی بچا ہوا وقت ہم اس ایک ترتیب کے ساتھ لگائیں گے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ توازن قائم رکھیں گے، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بھی ادا کریں گے، کیونکہ ہم پر سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کسی کا حق ہے تو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد ماں کا حق ہے، پھر باپ کا حق ہے، پھر بیوی بچوں کا، یہاں تک کہ ہمارے پڑوسیوں کے بھی ہم پہ حقوق ہیں۔ تو ان سب کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور اپنے رب اور اپنے نبی کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ جب اس توازن کو ہم بناتے ہوئے چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری دنیا بھی کامیاب فرما دیں گے، اور ہمیشہ والی زندگی آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں کوشش یہی کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت میں لگ کے ان تمام باتوں کو سنا جائے، سیکھا جائے، اور اس دین کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی طلب والے کو ہی دین دیتے ہیں اور بے طلبوں سے چھین لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، فکر اور کوشش ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سب کچھ کر سکنے والی ذات بے شک اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ابھی اور ضرور کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.